بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مستعین بالصراط المستقیم صراط الصالحین یا فارس الحجاز یا مذہب الجائب یا مشکل کشامی یا عیشہ مرتضی یا شیر خدا یا صاحب الزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین الاسلام یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین الاسلام اکشف کربی وکرب المؤمنین ومؤمنات بحق اخیک الحسین ابن علی علیہ السلام وبحق باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام ادرکنی وبحق السلام اللہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ السلام اللہم مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و محمد درود پڑھے مل کے باواز بلند یک زباں ہو کے خاندان رسالت پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد اگر مزاج علی پہ ناگوار نہ گزرے تھوڑی تھوڑی زحمت کرو ذرا آگے آگے آ جاؤ بہت شکریہ بہت ذرا نواز اٹھیں جب اتنی دور سے تشریف لے آئے ہو تو اب ایک ایک دو دو قدم آگے شاباش با جماعت ہو جو سارے جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں وہ ذرا اٹھیں گے تو بات بنے گی نا جی با جماعت تو تبھی ہوں گے بہت شکریہ اٹھیں آپ یہ جو آگے جگہ پڑی ہے نا اس کو پر کر لیں ذرا نوازی شکریہ بہت مہربانی باواز بلند صلوات صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آل محمد نعرہ تکبیر تھوڑا سا آوازوں کو بلند فرمائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بس کچھ اور بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ یزیدیت مردہ خاندان زہرہ پر بلند ترین صلوات صلی علی محمد محمد دوستان گرامی قدر موالیان اہل بیت محبان آل رسول عزاداران مظلوم کربلا میرے شیعہ سنی بھائیوں دعا گو ہوں دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہے مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے بانیان کی صف ازا وارث زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے مالک ان کے رزق میں زیادہ سے زیادہ وسعت عطا فرمائے آج چونکہ چہلم کا دن ہے ہر مقام پہ ذکر مولا ہو رہا ہے مولا پوری کائنات میں تمام ماتمیوں کو عزاداروں کو جلوسوں کو ذکر کو مجالس کو پڑھنے والوں کو سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ایک صلوات ان کے لیے پڑھو جو دنیا سے چلے گئے اور ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں صلی اللہ محمد متوجہ ہیں جی آپ سارے حضرات سلامت رہیں آباد رہیں اہل بیت کے غم کے سوائے مولا تمہیں کوئی غم نصیب نہ کرے دوستان گرامی امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا بنائی ہے وہ صرف شیعوں کے لیے نہیں بنائی وہ صرف سنیوں کے لیے نہیں بنائی بلکہ زہرہ کے بیٹے نے کربلا انسانیت کے لیے بنائی اللہ آپ کو سلامت رکھے جو کربلا بنائی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے بنائی ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ
کہ جب بھی بچوں میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، دوستوں میں بیٹھو، ڈیرے پر بیٹھو، کربلا سنو، کربلا سناؤ، کربلا سیکھو، کربلا سکھاؤ، کربلا سنو، کربلا سناؤ، کربلا سمجھو، کربلا سمجھاؤ، کربلا لکھو، کربلا لکھاؤ، کیونکہ کربلا آسان بھی بہت ہے، کربلا مشکل بھی بہت ہے۔ شاباش، کربلا آسان بھی بہت ہے، کربلا مشکل بھی بہت ہے۔ توجہ ہو گئی آپ حضرات کی نا جی؟ جملہ وصول کرے، کربلا مشکل بھی بہت ہے، کربلا آسان بھی بہت ہے۔ مشکل اتنی ہے کہ عمر سعد جیسے مفتی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا مشکل اتنی ہے کہ عمر سعد جیسے مفتی کی سمجھ میں نہیں آئی، اور آسان اتنی ہے کہ ہور جیسے سپاہی کی سمجھ میں آ گئی۔ سارے مل کے یا سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ جیسے جیسے یہ میڈیا عام ہوا ہے، ویسے ویسے نوجوانوں کا دل چاہتا ہے، آگے آجائے بھائی آجائے، ویسے ویسے اب نوجوانوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی مجلس حسین میں جائیں، ہم بھی ذکر حسین میں سنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف شیعہ مجلس کروائیں، نوجوانوں کا دل چاہتا ہے، نوجوانوں کا وہ چاہتے ہیں کہ آخر حسین بھی تو ہمارا ہی ہے نا، حسین ہم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی کا نواسہ حسین ہے نا، تو جب کلمہ ہم اس کے نانے کا پڑھتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کے ذکر میں جائیں۔ سب کا دل چاہتا ہے، علی نواز خصوصی توجہ، سب کا دل چاہتا ہے نوجوانوں کا ہم مجلس حسین میں جائیں۔ گھر سے چلتے ہیں کہ ذکر حسین میں چلے جائیں، جب مجلس سے تھوڑا دور ہوتے ہیں اپنے ہی دل پہ بوجھ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلے تو جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا۔ شاباش، تھوڑا سا بولنا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ مجلس میں بیٹھ تو جائے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا؟ میں کہتا ہوں اس بندے سے کیوں ڈرتا ہے کہ وہ کیا کہے گا؟ وہ نبی سے ڈر، مجلس سے باہر اگر تجھے محمد نے دیکھ لیا نبی کیا کہے گا؟ سارے مل کے غدیری نعرہ حیدری، سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ اپنے نبی سے ڈر، مجلس سے باہر اگر تجھے تیرے نبی نے دیکھ لیا، جسے تو امید رکھتا ہے کہ میں نے نبی کے متھے لگنا ہے، اپنی سفارش کروانی ہے، جس کے لیے تو رات دن نعتیں پڑھتا ہے، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، اور دیدار تو تبھی عطا کرے گا نا جب اس کی اولاد کو راضی کرے گا۔ شاباش، میری تقریر چونکہ شیعہ سنی کے لیے ہوتی ہے اس لیے سارے مسلمان بھائی سنیں، اور نبی کو راضی کرنے کے لیے آؤ، شیعوں کو راضی کرنے کے لیے نہ آؤ۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے مریدوں سے کہا تھا کہ تم شیعوں کی ضد میں آ کر علی سے بھی دور ہو جاتے ہو، حسین سے بھی دور ہو جاتے ہو۔ شاباش، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شیعوں کی ضد میں آ کر علی سے بھی الگ ہو جاتے ہو، حسین سے بھی الگ ہو جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا تم علی اور حسین کو شیعوں کے سپرد کر دیتے ہو، پھر تمہارے پلے بچتا کیا ہے؟ اس لیے کہ علی کل ایمان ہے، حسین کل دین ہے۔ یا علی کل ایمان ہے، حسین کل دین ہے۔ جو علی کو مانے وہ مومن بنتا ہے، جو حسین کو مانے دیندار بنتا ہے۔ اب کہہ دوں لفظ، جو حسین کو مانے وہ دیندار بنتا ہے، جو علی کو مانے مومن بنتا ہے، جو علی کو چھوڑ دے بے ایمان بنتا ہے۔ شاباش، کیا بات ہے، ان ہاتھوں کو سلام۔ جو علی کو چھوڑ دے بے ایمان بن جاتا ہے، جو حسین کو چھوڑے بے دین بن جاتا ہے۔ مل کے غدیری نعرہ حیدری، سلامت رہو یا علی مدد کہنے والے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، یہ گھوڑا شیعوں کا نہیں، یہ زلجلہ شیعوں کا نہیں، یہ علم شیعوں کا نہیں، یہ سارا کچھ تیرے نبی کے حسین کا ہے۔ شیعوں کو راضی کرنے نہیں تو نے آنا مجلس میں، جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو راضی کر۔ ایک جملہ کہوں، پوری تاریخ کا نچوڑ، اگر آپ اس کا حق ادا کر دیں تو، اور آپ کی سماعتوں پر اعتماد کر کے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔
नबी का बेटा काफर हो सकता है, काफर का बेटा ना नबी हो सकता ना इमाम हो सकता। ओए होए 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 होए, मैं तो पूरी तरह तारीख पढ़ गया, आदम से लेके आज तक इमाम ज़माना तक पूरी तारीख मैंने आपके हवाले कर दिया है कि नबी का बेटा काफिर हो सकता है, मगर किसी काफिर का बेटा भट्टी साहब न नबी हो सकता है न इमाम हो सकता है। एक सलवात पढ़ दे मामा, आप सलवात उतनी देर पढ़ रहे हैं। आपने गौर फरमाया नबी का बेटा काफर हो सकता है, मगर किसी काफर का बेटा ना नबी हो सकता है ना इमाम हो सकता है। नूह नबी नहीं थे, कितना बड़ा नबी था नूह अलैहिस्सलाम, सबसे पहला साहब शरीयत नबी हजरत नूह है, उलुल अज़म रसूल नूह है, साहिब कलमा नूह, मगर बेटा साहब ईमान न बन सका। नबी का बेटा काफिर हो गया ना, तवज्जो है कि नहीं है? अब मैंने उलमा से पूछा, इतना बड़ा नबी था अपने बेटे को कलमा न पढ़ा सका? उलमा ने कहा चूंकि जी बाप होता है रिज़्क़ का ज़ामिन, माँ होती है तरबियत की ज़ामिना। जो बंदे पीछे बैठे मेरे साथ बोले जरा, बाप होता है रिज़्क़ का ज़ामिन, माँ होती है तरबियत की ज़ामिना। चूंकि नूह के बेटे को आगोश कुफर की मिली थी, उसने असर अंदाज होकर नबी के बेटे को काफिर बना दिया। यानी सारा कुछ परवरिश बनाती है, सारा कुछ आगोश बनाती है, सारा कुछ तरबियत बनाती है। जैसी आगोश वैसा ही पलने वाला। शाबाश शाबाश शाबाश, बेदार हो जाए, मैं जुमला कहने जा रहा हूं। जैसी परवरिश होगी वैसा ही पलने वाला होगा, जैसी तरबियत होगी वैसा ही असर होगा। अब उन्होंने कहा चूंकि नूह के बेटे को आगोश कुफर की मिली थी, तो नबी के बेटे पर असर अंदाज होके मां ने उसे काफिर बना दिया। अब लोग कहते तुम हुसैन हुसैन करते हो, ये कमाल हुसैन का नहीं है, ये तो आगोश मोहम्मद का कमाल है, ये आगोश मुस्तफा का कमाल है, जिसने बच्चे को पाला, पाल के उसे हुसैन बनाया। मैंने कहा बस इसी नहज पे चलते रहो कि हुसैन को मोहम्मद की आगोश ने पाला, उसे हुसैन बनाया। फिर सलाम करो आगोश अबू तालिब को, जिसने यतीम अब्दुल्ला को पाला, उसे नबी बना दिया। सलामत रहे या अली कहने वाले। कौन इस कौम का मुकाबला कर सकता है? ये छोटे छोटे बच्चे देखे ना, मुर्शद अली के नारे लगा रहे हैं, और जब से आए हैं न किसी को भूख लगती है, तवज्जो है ना, न किसी को माँ याद है, न किसी को घर याद है, बैठे हैं मस्त अलस्त हो के अली के नारे लगा रहे हैं। अली नवाज पता क्यों? ये जानते हैं कि अभी नमाज वाजिब नहीं हुई, अली वाजिब हो गया है। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा एक थोड़ा होर भी रिवाज है साढ़े वाले तशियो च कि अगर किसी का ना ना लईए, उन्हें नारा मारना हो तो भी नहीं मारते। गल मैं सच्ची कर रहा। ओ बैठा मेरे सामने, की ना है जी? और तेरे पीछे बैठे, और बेटा इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, आ गया। फैसलाबाद में एक बहुत बड़े जाकिर साहब पढ़ा करते थे, ठीक है ना जी? तो वो जब पढ़ा करते थे ना, तो दरमियान में एक रुबाई बनना पड़ता था, नारा नहीं लगाता था। मजलिस खत्म हुई, उसने कहा तेरा मेरा कोई वैर है? और तो मेरी बारी बोलता ही नहीं। उस आख्या तू मेंबर ते मेरा ना क्यों नहीं लेना? तो जो है कि नहीं है? मिलके बाबा से बुलंद नारा हैदरी, सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद। इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ा थोड़ा जरा ज्यादा बोलेंगे तो बात ज्यादा हो सकेगी। सारा कुछ तरबियत ही बनाती है, सारा कुछ आगोश ही बनाती है, सारा कुछ परवरिश ही बनाती है, ठीक है?
اب جیسا پالنے والا ہوگا ویسا ہی پلنے والا بن جاتا ہے، اور جس آغوش کو پالنے والا ابو طالب ہوگا، سلامت رہو یار، سلامت رہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو یہ پیارا پیارا نام محبت کس نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے شیعہ سنی بھائی سنے، تقریر لائیو چل رہی ہے، دور تک آواز جا رہی پوری دنیا میں، یہ پیارا پیارا نام ہمارا عقیدہ تو سنے نا، جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ میں علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، مجھے عزت زہرا کی قسم ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، مجھے عزت علی کی قسم ہم کسی نبی کے وفادار صحابی کو برا نہیں کہتے، بس اتنا ہی فرق ہے، ہم صحابی کو برا نہیں کہتے اور برے کو صحابی نہیں کہتے۔ شاباش، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیری نعرہ حیدری۔ یہ پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ میں آگے ربیع الاول آ رہا ہے، میں سید ہوں، تمہاری منت کر رہا ہوں، شیعوں کی بھی سنیوں کی بھی، سارے میلاد منائیں گے، اور یاسین میں کہا کرتا ہوں جب میلاد مناؤ نا، اور جو بھی خطیب پڑھنے کے لیے آئے اسے کہنا سارا سال تم ہمیں باتیں سناتے ہو، کوئی معراج کی سناتے ہو، دوسری سناتے ہو، آج چونکہ سرکار کا میلاد ہے، مہربانی کر آج ان کا ذکر سنا جو موقع پر موجود تھے۔ شاباش، پچھلے بھی بولے میرے ساتھ ذرا، آج ان کا ذکر سنا جو موقع پر موجود تھے، تاکہ ہم ان سے پوچھیں سرکار جب دنیا میں آئے ماحول کیسا تھا، سرکار جب دنیا میں آئے سما کیسا تھا، سرکار جب دنیا میں آئے نور کیسے برس رہا تھا، ان سے پوچھے نا۔ تو اس وقت موقع پر یا تو حضرت ابو طالب موجود تھے یا عبد المطلب موجود تھے۔ بسم اللہ بیٹا، آ جائے آ جائے آ جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذاکر صاحب آ گئے، مجھے نام کا تو پتہ نہیں لیکن نکتا تو پتہ نا ذاکر صاحب ہے۔ ذاکروں اور مولویوں میں فرق ہوتا ہے، اور اچھا ذاکر ہوتے ہی ہمارے مذہب میں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو بندہ بہت سکتا بول رہا ہے، شیعہ کے علاوہ دوسرے کسی مذہب میں ذاکر، میری طرف دیکھ بیٹا، میں تو ذاکروں کی تغیر کرنے لگا ہوں، یار میری طرف دیکھ ذرا، سوائے شیعہ کے کسی مذہب میں ذاکر، بندہ سفر کر رہا ہو نا گاڑی میں اور ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہو، داڑھی دے کے پوچھ لینا کون ہو، اگر کوئی کہے میں مولوی ہوں تو پھر آگے اور بھی پوچھنا پڑتا ہے کس گھر کا مولوی ہے۔ شاباش، آپ جیے 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 جیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آگے پوچھنا پڑتا ہے کس مذہب کے مولوی ہو، کس گھر کے مولوی ہو، اور اگر کوئی پوچھے کون ہو، آگے سے بندہ بولے میں ذاکر ہوں، پھر مذہب نہیں پوچھنا پڑتا، اس لیے کہ کسی اور کا ذکر عبادت ہو تو ذاکر ہونا۔ سلامت رہے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ دوستو اس لیے جو مولوی ذاکر آئے میلاد پڑھنے، اسے کہا کرو ہمیں ان کی باتیں سنا جو سرکار کے آمد کے موقع پر موجود تھے۔ موقع پر یا ابو طالب موجود تھے یا حضرت عبد المطلب موجود تھے۔ لوگوں کہتے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیارا پیارا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ علی نواز اگر آپ پیچھے رہ گئے تو مجھے سب سے زیادہ شکایت آپ کی ہوگی، چونکہ آپ میرے بہت عشرے سن چکے ہو، توجہ آپ حضرات کی بھی چاہتا ہوں، آپ سب کو سلام کرتا ہوں، بہت سالوں سے آپ سن رہے ہو۔ بھئی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے رکھا، لوگوں نے کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی غیر مسلمان ہو جائے تو مولوی پہلا کیا کام کرتا ہے؟ مولوی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ کافروں والا نام بدل۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شاباش شاباش، بھئی کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام تبدیل کر، پہلا کام یہ کرتا ہے۔ اگر ابو طالب علیہ السلام صاحب ایمان نہ ہوتے تو جب پہلی وحی غار میں آئی تھی کہنا چاہیے تھا جبرائیل کو کہ اللہ کہتا ہے محمد نبوت دوں گا مگر پہلے نام تو تبدیل کر۔ شاباش شاباش شاباش، سارے مل کے نام کا باقی رہنا اس عمر کی دلیل ہے۔
کہ ابو طالب نے اس وقت تک نام رکھا ہی نہیں جب تک اللہ کا امر نہیں آ گیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ پیارا، اچھا ایک اور نام، یہ ہمارے ایک مولانا تھے، مولانا غلام الحسنین، وہ پہلے تھے ہندو والا نام ان کا تھا نیک پنڈت رام۔ سن رہے ہیں بات میری؟ کیا نام تھا؟ نیک پنڈت رام۔ جب وہ مسلمان ہوئے نا، انہوں نے سوچا جب وہ مسلمان ہی ہونا ہے پھر پورا مسلمان کیوں نہ ہو جاؤ۔ شاباش شاباش، وہ شیعہ ہوئے، انہوں نے علی ولی اللہ پڑھا۔ اب ان کا نام تبدیل کیا کیا گیا؟ اب ان کا نام رکھا گیا مولانا غلام الحسنین، یعنی پہلا نام تبدیل کر دیا نا، مسلمانوں والا نام رکھا، لیکن ابو طالب کا رکھا ہوا نام اللہ کو اتنا پسند آ گیا۔ قرآن میں آیا تو محمد، اذان میں آیا تو محمد، سلام میں آیا تو محمد، کلمے میں آیا تو محمد، قرآن میں آیا تو محمد، اذان میں آیا تو محمد۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی تھا کہ نام تو مصطفیٰ کے اور بھی بہت ہے، احمد بھی سرکار کو کہتے ہیں، یاسین بھی سرکار کا نام ہے، مدثر بھی، مزمل بھی، طٰہٰ بھی۔ اور اگر کسی کو ابو طالب کا رکھا ہوا نام اچھا نہیں لگتا تو کلمے میں کچھ اور پڑھ لیا کرو، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ یاسین رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ مدثر رسول اللہ۔ اللہ کہے گا نام سارے پیارے ہیں، اگر مسلمان ہو رہے تو وہ نام لے جو ابو طالب نے رکھا۔ ان ہاتھوں کو سلام مل کے غدیری نعرہ حیدری۔ اگر مسلمان ہونا تو نام وہ لے جو ابو طالب نے رکھا۔ ابو طالب علیہ السلام فرماتے میں نے صرف نام ہی نہیں رکھا، پالا بھی میں نہیں ہے۔ یہ کھانا کون کھلاتا تھا؟ تسی لنگر کر بیٹھے ہو؟ کر لیا نا؟ پھر تو بولو نا۔ کھانا کون مصطفیٰ کو کھلاتا تھا؟ ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں درمیان میں کھانا رکھتا، دسترخوان بچھا کے، سامنے مصطفیٰ کو بٹھاتا، مصطفیٰ کے سامنے مرتضیٰ کو بٹھاتا، پہلا لقمہ شوربے میں بھگو کے اتنا نرم کرتا کہ کملی والے کے کھانے کے قابل ہو جائے۔ شاباش، میٹھے مدنی کے کھانے کے قابل ہو جائے، میٹھے مدنی کے کھانے کے قابل ہو جائے۔ ابو طالب فرماتے میں یہاں سے روٹی لیتا تھا، پہلا لقمہ مصطفیٰ کو، دوسرا مرتضیٰ کو۔ اب جب بندہ پیچھے رہ گیا، مگر بخاری کو دکھ ہوگا، بہت سالوں سے آپ سن رہے ہیں، یہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ابو طالب فرماتے یہاں سے میں رزق لیتا تھا، پہلا لقمہ مصطفیٰ کو، دوسرا مرتضیٰ کو، جو کھانا بچ جاتا میں خود بھی کھا لیتا اور اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتا کھا لو، اب نیاز بن گئی ہے۔ شاباش، کیا بات ہے، جیو جیو، کھا لو بیٹا، اب نیاز بن گئی ہے۔ پہلا لقمہ مصطفیٰ کو، دوسرا مرتضیٰ کو۔ اور نیڑے ہو کے گل کریے، کوئی بندہ یہ نہ کہ مگر بخاری نو سنیا بڑا پر سمجھ نہیں آئے، اور نیڑے ہو جائیے۔ ابو طالب یہاں سے رزق لے رہے ہیں، کبھی رزق مصطفیٰ کو دیتے ہیں، کبھی رزق علی کو دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سنی بھائی یہ کہتے ہیں جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ محمد کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ علی اور نبی کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ شیعہ بھی ٹھیک، سنی بھی ٹھیک، اس لیے کہ پوری کائنات کو رزق ملتا ہے محمد اور علی کے ہاتھوں سے، علی اور محمد کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہاتھوں سے۔ محمد اور علی کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہاتھوں سے۔ ہون پڑھو نا نعت، پھر مزہ آوے، تیرا کھاواں ہوئے ہوئے ہوئے، اور جنہوں عودی ہے اسے پڑھو، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ لکھنے والوں کو بھی سلام، پڑھنے والوں کو بھی سلام، سننے والوں کو بھی سلام۔ کتنی خوبصورت تعریف لکھی ہے میرے علی کے نبی کی۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد
میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ؟ میں کہا کہتا ہوں یاسین یہاں تک تو شکر ہے بندے آ گئے نا کہ بندہ جس کا کھائے، اوئے ہوئے ہوئے شاباش، پچھلے بھی بولو میرے ساتھ سارے دوست، بندہ جس کا کھائے اسی کا گائے، جس کا کھائے اسی کا گائے۔ اور تم نبی اور علی کا کھاتے ہو، تم نبی اور علی کے گیت گاؤ۔ 17 سال تک تیرا نبی ابو طالب کا کھاتا رہا۔ شاباش شاباش، مل کے حیدری سلامت رہے یا علی مدد علیہ السلام کہنے والے۔ اچھا تھوڑا جا نار یا تھوڑا جانا ترقی کرو، اس لیے کہ تمہیں تو شیعہ سنی بھائیوں مرشد ہی وہ ملا ہے جس نے تمہیں کسی میدان میں شرمندہ ہی نہیں کیا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ اور یقین کرے ہندوؤں نے سوال کیا تھا ہمارے شیعہ عالم دین سے، تعریف کر رہے تھے اپنے اپنے پیروں کی، توجہ ہے نا، اپنے اپنے مرشدوں کی تعریف۔ جب ٹائم تھوڑا رہ گیا نا، علی والوں کی باری آخر میں ہی آتی ہے نا، اس وقت ہمارے عالم دین کو کہا گیا جی آپ ایک جملے میں اپنے مرشد کی تعریف کریں۔ تو ہمارے علامہ صاحب نے ایک ہی جملے میں تعریف کر لی، کہنے لگے یہ چیلنج ہے ہمارا اور ہمیں فخر حاصل ہے کہ آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی مذہب بنے ہیں، جتنے بھی مسلک بنے ہیں، ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہمارے مرشد کے علاوہ کسی کا مرشد اپنے عبادت خانے میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ سارے مل کے حیدری۔ تو اپنے پیر کا نام ڈر ڈر کے تو وہ بندہ لیتا ہے جس کے پیر کا نام بڑی محفل میں لینے کی قابل نہ ہو، اور تمہیں تو مرشد ہی ایسا ملا ہے جس نے کہیں تمہیں شرمندہ ہی نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں۔ ایک گلاس دینا مطلب سی کہ پانی میں تھوڑا جا تسی دیو، اور وہ پانی جا کے ٹھنڈا کوئی نہیں، معاف کریو۔ ایک صلوات پڑھ دے بابا سے بلند۔ تو لے کے آ احسان، وہ لے کے آتا بیٹا آپ بیٹھ جائیں جی، وہ کہہ دیا بیٹا آپ تشریف رکھیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں۔ کربلا سنو، کربلا سناؤ۔ یاسین نے اسی دفعہ اسی طرح نا ایک لاہور میں حسین کانفرنس ہوئی کربلا کے نام سے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ توجہ ہے؟ ہاں میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سارا دن علی نواز سارے مسلکوں کے جو لیڈر رہنما تھے وہ اپنی اپنے اظہار خیال کرتے رہے۔ شیعہ کی باری پھر آخر میں ہے۔ علامہ نقل صاحب نام تو سنا نا آپ نے، لکھنؤ والے، ان کی باری آئی تو 5 منٹ رہتے تھے۔ سٹیج سیکٹری نے کہا جی منٹ 5 ہے، 5 منٹوں میں دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، بتانا ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، منٹ کتنے رہ گئے؟ یہ بھی عقیدت کی بات ہے نا، ہمارے حصے میں 5 آتے ہیں تو جو ہے نا، شاہ جی کتنے منٹ رہ گئے؟ 5 منٹ تھے ٹائم ختم ہونے میں۔ کہا گیا جی آپ بتاؤ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ آخری بندے تک تو جو چاہتا ہوں جو بندہ مجھے سننے کے لیے آیا ہے وہ ذہن میری طرف کر کے جملہ وصول کر لے۔ انہوں نے کہا جی کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ منٹ 5 رہ گئے۔ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ہمارے والے علماء جو نقل والے تھے انہوں نے کہا جی 5 منٹ ہی بڑے ہیں، ہم 5 منٹ میں ہی اپنے رہبروں کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیے پھر کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو ہمارے عالم دین نے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا۔ شاباش، اور جن کو سمجھ آ گئی بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری، اتنے بلند صلوات۔ پالا کس نے تھا؟ جناب
اور کریے کی کوئی ایک مصیبت ہے اور بل آ گیا اگے بجلی دے بل ہی نہیں سی جان چھڑ دے اور ہور بل آ گئے سمجھ گئے ہو گل اور ضروری ہے بھی پرچہ ہی ہوگا سمجھنا تو سمجھ گئے نا اور بل آ گئے جو اگر یزید نو بھی اللہ نے اگر قیامت والے دن بخش دیتا تو شیعو تہاڈے پلے کی ہونا ہے میں نے کہا اللہ اسے بخش ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ہم نے اصول دین میں توحید کے بعد عدل مانا ہے ہوئے 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 بولو یار میرے ساتھ ذرا اللہ تمہیں سلامت رکھے ہم نے توحید کے بعد عدل مانا ہے اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے مظلوم کو جزا دی جائے اللہ اسے بخش ہی نہیں سکتا انہوں نے کہا جی وہ غفور الرحیم ہے میں کہا غفور الرحیم تو ہے مگر عادل بھی ہے اللہ عادل ہے نہیں بخش اچھا چلو جی مولوی صاحب کے کہنے پہ اگر مان لیا جائے کہ اللہ اسے بخش دے گا قیامت کے دن تو پھر قیامت کے دن اسے رکھے گا کہاں جو پچھلے بیٹھے ہیں سر نہیں ہلاؤ زبان ہلا کے بات کرو میرے ساتھ بھائی اگر قیامت کے دن اسے بخش دیا رکھے گا کہاں قیامت کے دن یا صرف دو ہی جگہ ہے میں بھی یہاں کلیجے کی طاقت دوں گا اور آپ نے بھی حق نمک حسین ادا کرنا ہے بھائی اگر اسے قیامت کے دن بخش دیا رکھے گا کہاں قیامت کے دن دو ہی جگہ ہے ایک جنت ہے ایک جہنم ہے ایک جنت ایک جہنم جو بندہ بخشا گیا وہ جہنم میں تو جا نہیں سکتا جنت میں جائے گا اسے غیرت نہیں آئے گی اسی جنت میں جائے گا جس کا سردار حسین ہے شاباش مل کے سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے کچھ بندے نہیں جی یزید بھی شیعہ سی انہیں آپ ہی مارے ہیں اور تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں تسی بھی ملاؤ میرے نام میں نے کلے نو نہ توڑ کیا آخ دینے جی اگر یزید ہمارا ہے تو پھر جب ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہو اوئے ہوئے 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 شاباش شاباش اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی اگر ہمارا ہے پھر ہماری مرضی ہے اوئے ہوئے اور میں تو بچ بچا کے پڑھ رہا ہوں بائی پاس جا رہا ہوں بات ٹھیک ہے بھئی اگر ہمارا پھر ہمیں لعنت کرنے دو پھر تو تمہیں کوئی اعتراض ہے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویسے کبھی آپ نے تھانے کی تفتیش سنی وہ کہتے جی لعنت یزید تک ہی رکھو انہوں اگے نہ ٹورو کبھی تھانے کی تفتیش سنی تم نے علی نواز تھانے دار پتہ کیا کرتا ہے مجرم تھانے جاتا ہے تو پہلا سوال ہی مجرم تے پتہ کی کرتا ہے اوئے تیرا پیو کی کرتا ہے اوئے ہوئے جنہوں ہون بھی سمجھ گئی پھر میں فارسی شروع کر دے ماں یا انگریزی شروع کر دے ماں کیا پہلا سوال کرتا سارے بولو میرے ساتھ پہلا سوال کی کرتا سارے بولو شاباش بھائی بولو گے کوئی تم بولو گے تو میں آگے چلوں گا اور تیرا پیو کی کرتا ہے میں کہتا ہوں جی مجرم تو یہ ہے یہ وچ پیو کتوں آ گیا شاباش شاباش بھائی مجرم تو یہ ہے یہ درمیان سے سید یہ درمیان سے یہ پیو یہ باپ یہ کدھر سے آ گیا اصل میں وہ باپ کا پوچھ کے یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ مجرم کہیں نسلی بے غیرت تو نہیں ہے پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی ہے کس کو نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے قدری نعرہ حیدری سلامت رہے جو کہتے ہیں نا مجلسوں میں جاؤ نکاح ٹوٹ جاتا ہے مجلسیں سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے میڈیا تیرا شکریہ نیٹ پاک تیرا بھی شکریہ اور پتہ نہیں سارا دن گھر بیٹھے کدھر ٹوٹنا ہونا ہے شاباش یار بولو نا صحیح نا اللہ تمہیں سلامت رکھے میں ٹھیک بات کر رہا ہوں اب پتہ نہیں کس کس کا ٹوٹتا ہوگا کچھ تو نیٹ کو ویسے دیکھتے ہوں گے مجلس سے کچھ تنقید کے لیے دیکھتے ہوں گے دیکھتے تو ہے نا اب پتہ نہیں کس کا بچتا ہے
وہ خبروں چھڈو جی، جڑا موبائل جیب بچو کس واسطے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور میں سچی بات کر رہا ہوں کہ یہ گجرانوالے کے علاقے میں نا جی، وہاں بھی مشہور کر دیا گیا کہ جس نے گھوڑا دیکھا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، سچی بات۔ نمبردار جو تھا نا وہاں کا، اس کی بیوی کے نام ایک مربع زمین تھی۔ نمبردار کو تو فائدہ تھا نا جی، لیکن بیوی اس کی تانگ بڑی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کبھی نہ کبھی میری اس سے جان چھوٹ جائے، کوئی اسے بہانہ نہیں مل رہا تھا، شریف زادی تھی، عدالت میں جا نہیں سکتی تھی۔ ادھر سے مولوی اعلان کر رہا تھا جس نے شیعوں کا گھوڑا دیکھا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اور غریب بیچارے مومن تھے، 2-3 گھر، وہ ان کو وہ گھوڑا نکالنے نہیں دیتے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں کہتے تھے یا اللہ کبھی تو موقع بنا، توجہ مولا کبھی تو موقع بنا دے، ہم غریب بھی زیارت نکال سکیں، ہم غریب بھی گھوڑا نکال سکیں، مولا کبھی تو ہماری آس پوری کر دے۔ آپ میری طرف دیکھیں، مولا کبھی تو ہماری آس پوری کر دے۔ رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ گندم کا موسم آ گیا، ذمہ دار نمبر سمیت چلے گئے گندم کاٹنے، پنڈ خالی ہو گیا۔ ان غریبوں نے سمجھا موقع چنگا ہے، شاباش شاباش، انہوں نے سمجھا موقع بہت اچھا ہے، انہوں نے جلدی جلدی گھوڑے پہ چادر ڈالی، شبی بنائی، لے کے بازار میں چلے۔ عورتوں میں بڑی عقیدت ہوتی ہے، بیویوں نے سن رکھا تھا کہ حسین کے گھوڑے کے پاس جو منت مانی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے، سلام کیا جائے بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ بیویوں نے سن رکھا تھا، ان کی عقیدت برقرار تھی۔ ادھر سے پتہ چلا کہ بازار میں حسین کا گھوڑا آ گیا ہے، ساری بیویاں نکل پڑی اس کو سلام کرنے کے لیے، اور وہ نمبردار کی جو بیوی تھی وہ گھوڑے کے قریب جا کے سلام کر کے کہنے لگی حسین کے گھوڑے تیرا شکریہ، شاباش شاباش شاباش، ہاتھ اٹھا کے خدیری نگا حیدری، اس نے کہا حسین کے گھوڑے تیرا شکریہ، تو نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، جو میں مشکل میں پھنسی ہوئی تھی تو نے آسان کر دی، اور جن کے حیوان مشکل کشا ہو وہ امام کیسے ہوگے؟ شام کو نمبردار آیا، اس نے آ کے اسد بھائی روٹی مانگی گھر، اس نے خبردار تیرا میرا نکاح ختم، شاباش۔ اور نمبردار اور پریشان ہو گیا، مربع زمین کا بھی جا رہا ہے، بیوی بھی ہاتھ سے نکل گئی، اور مسئلہ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جا کے مولوی سے پوچھ۔ اس نے کہا تھا کہ جو حسین کا گھوڑا دیکھے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو میں دیکھ آئی ہوں۔ شاباش، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ آئی ہوں حسین کا گھوڑا، تیرا میرا نکاح ختم۔ نمبردار خود بھی چلا، 2-4 نوکروں کو بھی ساتھ لیا، ڈنڈے سوٹے اٹھائے، مولوی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مولوی نے جب دیکھا نمبردار کو، اس نے کہا نمبردار صاحب خیر ہے؟ اس نے کہا تو نے کہا کہ گھوڑا دیکھنے کے نکاح ٹوٹ جاتا، انہوں نے کہا ہاں کہا، تو ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے گھر کا کھانا خراب کر دیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا نمبردار صاحب ٹھہرو، اس کو غلطی لگی ہے، ایک باری دیکھنا نہیں ڈٹنا۔ شاباش شاباش، اگلے پچھلے مل کے غدیری نعرہ حیدری، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے۔ یہ نہ اعتراض کیا کرو فلانی مجلس میں آتا، فلانی مجلس میں، مجمع پورا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، تحت نگاہ اجتماع میرے دوست صاحب آپ تشریف فرما ہو گئے، مولا آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ نہ کہا کرو میرا دوست نہیں مجلس میں آتا، میرا بھائی مجلس میں نہیں آتا، میرا کزن مجلس میں نہیں آتا۔ آپ نے سنا نہیں، نبی نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ سے پھیلتی ہے روشنی، اور روشنی کبھی چوروں کو اچھی نہیں لگتی۔ شاباش 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 شاباش، مل کے غدیری نعرہ حیدری۔ اور سنو دوستان گرامی، تمہارے ہاں جو کسی کو قتل کر دے وہ فاتح ہوتا ہے، جو قتل ہو جائے وہ مفتوح ہوتا ہے، مگر زہرا کے بیٹے نے
نے فتح کے انداز کو ہی بدل دیا، فتح کے انداز کو ہی تبدیل کر دیا۔ حسین کہتے ہیں تمہارے نزدیک یہ ہوگا جو کسی کو قتل کرے وہ فاتح ہوتا ہے، مولا فرماتا ہے یہ مت دیکھو کس نے قتل کیا، کون قتل ہوا، کس نے تلوار چلائی، کس نے تلوار کھائی، کس نے خیمے جلائے، کس کے خیمے جلے، کس نے پانی بند کیا، کس کا پانی بند ہوا۔ حسین فرماتے ہیں یہ دیکھو مشن میں کامیاب کون ہوا، مشن میں کامیاب کون ہوا، کیونکہ حسین کا مشن یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ بچ جائے، یزید کا مشن یہ تھا لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے۔ اور مسلمانوں اگر آج تمہاری مسجدوں سے لا الہ الا اللہ کی سنا رہی ہے تو پھر ماننا پڑے گا ابو طالب کا پوتا جیت گیا، ابو سفیان کا پوتا ہار گیا۔ ان ہاتھوں کو سلام، مل کے غدیری نعرہ حیدری، سلامت رہے گا علی کہنے والے۔ حسین تمہارا مرشد ہے کہ نہیں؟ جن کا مرشد ہے بولو میرے ساتھ۔ میرے بھائی احسان نظر کی مولا یہ صفحہ ازا قبول فرمائے، اس کی والدہ سبق اسے تندرستی عطا فرمائے، اسے غیب سے رزق واسع عطا فرمائے، اس کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ حسین شیعہ سنی تمہارا مرشد ہے کہ نہیں؟ بولو جن کا مرشد ہے بولو میرے ساتھ۔ میں اس جملے پر کلیجے کی طاقت لگاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کہاں تک یہ جملہ وصول کرتے ہیں۔ مولا سے مدد مانگ کر باب الحوائج علی اصغر شہزادہ سے مدد مانگ کر میں یہ جملہ آپ کے حوالے کروں گا۔ حسین صاحب کا مرشد ہے، جن کا مرشد ہے ہاتھ اٹھا کے تائید کرو۔ حسین صاحب کا مرشد ہے، ٹھیک ہے، نسل رسول ہے حسین۔ جو اب نہیں مانتا اگلے مہینے دیکھنا وہ نعرے لگائیں گے گلیوں میں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ میں یہ جملہ کھڑا ہو کر ادا کروں گا، اگر آپ کو بھی ہو سکے تو اس جملے کا نوجوان کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگائیں گے، لیکن ریک نہیں کرنی، جملہ اس قابل ہوا پھر آپ نے ضرور نوجوانوں نے کھڑے ہو کر نعرہ لگانا ہے۔ اگلے مہینے دیکھنا بازاروں میں جلوس نکلیں گے، سیدی مرشدی یا نبی، سارے بولو سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، اصل بھائی سیدی مرشدی یا نبی۔ اور مسلمانوں اور اتنا تو مان گئے نا کہ مرشد سید ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتا۔ سارے مل کے مرشد ہوئے 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 سید ہوتا ہے، کمی کاری نہیں ہوتا۔ اور دیکھو اچھا چلو چلتے چلتے ایک جملہ کہہ دو، فیصلہ کرو بھئی، کہتے جی فلاں کو مانو، فلاں کو نہ مانو، فلاں کو مانو، فلاں کو نہ مانو۔ اس سے بڑا فیصلہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ دعا کر رہا ہوں کہ بندہ جس کو مانتا ہے اللہ کرے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے۔ ہوئے 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 ہوئے، شاباش شاباش۔ میں سید دعا کر رہا ہوں بھئی، یہ اسد مجھے پیارا لگتا ہے، میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، بھٹی صاحب مجھے اچھے لگتے ہیں، پیارے ہیں، یاسین سارے پیارے ہیں، علی نواز ٹھیک ہے، اور میں سارے دا نام لگ گیا کہ ٹائم بہت ہو جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے کہ دنیا میں بھی کٹھے رہیں۔ جن کو سمجھ آ گیا میں سلام پیش کر رہا ہوں، اس کا کیا دل کرتا ہے دنیا میں بھی کٹھے رہیں، آخرت میں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا میں جو آکھاں اسد نو آکھاں کہ اسد او جڑا تیرا فلانا دوست ہے نا جنہ بڑا پیار کرنا، اللہ کرے جتھے او جاوے اتھے تو جاوے، اسد غصہ کرے گا؟ بولو تو صحیح آپ، بس تھوڑی سی ہمت کرو تاکہ جملہ مکمل کر سکے۔ اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر غصہ کرے گا تو اس کا پیار سچا، اس کی دوستی سچی، سارے بولو شاباش، اس کی دوستی سچی ہے۔ بچی صاحب یعنی یہ دعا تو ہر کوئی مانگتا ہے کہ بندہ جس سے محبت پیار دوستی کرتا ہے
کہ اللہ کرے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے. ٹھیک بات ہے, گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر سنو جملہ, ہمیں پیار ہے ابو طالب سے. اوئے ہوئے ہوئے, جڑا بندہ رہ گیا پیچھے رہ جائے گا. بھئی ہمیں ابو طالب سے پیار ہے, لوگوں کو یزید کے دادا سے پیار ہے. آؤ ہم بل بنانے کی کیا ضرورت ہے, آؤ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, تم ہمارے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے بھئی, میں پھر سمجھا لوں. بھئی احسان حیدر میرا دوست ہے, اگر مجھے کوئی کہہ دے مدر بخاری اللہ کرے قیامت والے دن جتھے احسان حیدر جاوے اوتھے ہی تو جاوے, تو میں نے غصہ نہیں نہ کرنا چاہیے, ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے نا, خوش ہونا چاہیے نا. ہمیں پیار ہے ابو طالب سے, تمہیں پیار ہے یزید کے دادا سے. بل بنانے کی کیا ضرورت ہے, تم ہمارے لیے دعا کرو, ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, تم ہمارے لیے دعا کرو کہ یا اللہ قیامت کے دن جہاں ابو طالب جائے, ابو طالب کا بیٹا علی جائے, علی کا بیٹا حسین جائے, وہاں شیعوں کو بھیج دینا. میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہاں ابو سفیان جائے, اس کا بیٹا جائے, اس کا پوتا یزید جائے, وہاں ان کو بھیج دینا. شاباش مل کے غدیری نعرہ حیدری. یہ ناراضگی والی تو بات ہی نہیں, یہ تو ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اللہ کرے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ جائے. یہاں ہم رات دن ماؤں بہنوں کو لے کر مٹیوں پہ بیٹھ کر روتے ہیں. تو کہتا اپنے گناہ بخشواتا ہے. شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں جی اپنے گناہ بخشواتے ہیں. پھر اتنا تو مان گئے ہو نا کہ پیٹنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. اگر ہم ماتم کر کے اپنے گناہ بخشواتے ہیں تو پھر یہ تو مان گئے ہو کہ پیٹنا گناہ نہیں, پیٹنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. آج چہلم کا دن ہے, قیامت کا دن ہے. غریب کا چہلم بھی 40 دن میں ہو جاتا ہے. جی بھر کے پرسہ دینا, اپنے ذہن کو تیار کرو, کربلا لے چلو. جو اس سال نہیں جا سکا میں سید دعا کر رہا ہوں, اگلے سال تم چہلم کربلا کرو. ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بھائی کے چہلم پہ لوگ آئیں. یہاں کوئی مر جائے نا, رشتہ دار 1 دن رہیں گے, 2 دن رہیں گے. علی نواز 3 دن کلخانی کے بعد پتہ کیا کرتے ہیں, بہن سے اجازت لے کے کہتے ہیں اگر تو اجازت دے تو ہم چلے جائیں. بہن ایک ہی بات کرتی ہے, اب چلے جاؤ, ہو سکے تو میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور آنا. شاباش, اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے, مولا آپ کا ماتم قبول کر لے. بہن ایک ہی بات کرتی ہے, ہو سکے تو میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور آنا. اللہ جانے جس کے 9 مارے گئے ہیں, کس کس کا انتظار کر رہی ہوگی شام میں. علی کی بیٹی, کون آتا ہے مجھے پرسہ دینے کے لیے, کون آتا ہے مجھے بھائیوں کو پرچانے کے لیے. اللہ کرے تم جاؤ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کربلا میں اور حج میں فرق بہت ہے. کربلا اتنا بڑا حج, اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, اتنا امیر ملک ہے, لیکن پھر بھی وہ تعداد گن کے لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہمیں 35 لاکھ سے زیادہ نہیں سنبھال سکتے, ہم 40 لاکھ سے زیادہ نہیں سنبھال سکتے. لیکن اللہ کی قسم جاگیر علی اکبر تو دیکھو, کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ جا رہے ہیں, جتنے زائرین جا رہے ہیں, جاگیر پھیلتی جا رہی ہے. اکبر کی جاگیر اتنی پھیلتی جا رہی ہے. کوئی شکایت کر کے نہیں آتا, کوئی شکوہ کر کے نہیں آتا. اور خدا کے جو جاتا ہے نا یہاں سے, جو جاتا ہے زائر, وہ پوچھتا ہے رشتہ داروں سے, بتا تیرے لیے کیا لے کے آؤ. تو ایک ہی بات وہ کرتے ہیں, میرے لیے کفن لے کے آنا, کربلا سے کفن لے کے آنا. جو کفن مانگتا رہا اب کفن تقسیم کر رہا ہے, جو چادریں مانگتی رہی اب چادریں بانٹ رہی ہے. اللہ کرے تم جاؤ شام میں سید ہوں, میں منت کر رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں کہ جاؤ نا. جب 36 شہر تھے نا,
بہت اجڑ گئی تھی علی کی بیٹی، 36 شہروں میں چادریں مانگتی گئی، لیکن آج بی بی پر اپنا شہر موجود ہے۔ شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، وہاں سے ٹیکسیوں والے آواز دے کر کہتے بلدیہ سیدہ زینب، آؤ جس نے علی کی بیٹی کو سلام کرنے جانا۔ علی کی بیٹی کا آج اپنا شہر موجود ہے۔ جس نے ماتم کرنے میرا جملہ سن لے، جب جاؤ نا شام میں سید دیے میرے ہاتھ بنے ہوئے، 2 چیزیں ضرور لے کے جانا، عالیہ کے لیے چادریں لے کے جانا، حسین کی بیٹی کے لیے دور لے کے جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے۔ اور دیکھنا جا کے میں خود دیکھ کے آیا ہوں، جو بی بی زینب کا روزے کا شمالی دروازہ ہے نا یاسین، وہاں آج برقعے لٹکے ہوئے ہیں، وہاں آج چادریں موجود ہیں۔ اور سنو گے جملہ کرو گے ماتم، سر کا ماتم، ان چادروں کے نیچے تیری مرشدزادی کا ایک حکم لکھا ہوا ہے کہ جس مستور کے پاس چادر نہیں یہاں سے لے لو، ننگے سر میرے روزے پر کوئی نہ آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے۔ عزادارو بی بی کو سلام کر کے، بی بی کو پرسہ دے کے، پھر بی بی سکینہ کی زری پہ جانا، وہاں دور ضرور رکھنا۔ میں خود گیا تھا، دور بھی لے کے گیا، اور میں نے وہاں مجلس پڑھی، اور ایک ہی جملہ یاسین میں نے پڑھا تھا، پھر مجھے آگے مومنوں نے پڑھنے نہیں دیا گیا، انہوں نے پکڑ لیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور رونے والا ماتم کرنے والوں، جملہ میرا نہیں، جملہ قبلہ استاد محترم مبلغ اعظم صاحب کا تھا۔ درس آل محمد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مقتل کی کتاب پڑھا رہے تھے، یا بار بار بی بی سکینہ کے دروں کا ذکر آیا۔ ایک سید زادہ طالب علم تھا، ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کے کہتا استاد محترم میری غیرت کا مسئلہ ہے، استاد محترم میری عزت کا مسئلہ ہے، میں سید ہوں، مجھے یہ بتاؤ جہاں ہمارا سارا گھر اجڑ گیا اتنا ذکر کسی چیز کا نہیں آیا جتنا سکینہ کے دروں کا ذکر آیا ہے، کیا یہ در زیادہ قیمتی تھے؟ استاد محترم نے قریب بلا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اتنا ذکر کبھی نہ آتا اگر شمر آرام سے اتار لیتا۔ ظالم ماتم، سر کا ماتم کرو، ظالم در بھی کھینچتا رہا، سکینہ کو تماچے بھی مارتا رہا، تماچے مار کے کہتا تھا کہاں ہے تیرا عباس، بلا اپنا چچا عباس۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، دعا کو آپ کی میری حاضری پر بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، اور حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا۔ سجدہ شبیر نے تھوڑی ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ ان جناب کے سامنے ذاکر مسافر شام جناب سنیلا